بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 47، 48 اور 49 کی تطبیق. قالت تاکہ پر ہمس ربی باقی زیر لمبی نہ ہوں. انا نون شد قلنا کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. یکون کو و مدہ نون کا پیش لمبا نہ ہو. لی یا مدہ ولدوں تنوین کے بعد واو دغام مال غنہ. ولم یمسسنی میم ساکنین دونوں پر اظہار کریں. نی یا مدہ بشر را کو موٹا چھوڑ دینا ہے. قال الف مدہ لام کے اوپر سنگل حرکت. کذالک اللہ ذال کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. اس میں جلد کو باریک پڑھیں گے. یخلق خا موٹا پڑھنا ہے، قاف بھی موٹا پڑھے، لام موٹا نہیں پڑھنا. ما الف مدہ یشاء مد متصل. اذا الف مدہ قضا امرا مد منفصل ہے. امرا میم کا اظہار رن تنوین کے بعد فا اخفا کر رہے ہیں یہاں پہ باریک. فإنما نمشد غنہ ما الف مدہ یقول قو مدہ لہو ہا کے پر پیش ہو مدہ کے مقام. کن نون پہ ساکن اور اس کے بعد فا تو یہاں پہ باریک اخفا کر رہے ہیں. کو مدہ اور وقف بالاسکان. ويعلمه الكتاب والحکمت والتوراۃ توولین رو کے پر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. والانجیل ان پر اخفا جی یا مدہ اور مد وقفی. ورسولا سو و مدہ تنوین کے بعد حمزہ اظہار کر رہے ہیں. الا لام کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. بنی مد منفصل. اسرائیل مد متصل. ای یا مدہ. انی نون شدد غنہ نی یا مدہ قد دال بے قلقلہ. جئتکم حمزہ پہ جھٹکا میم ساکن کے بعد با اخفا کر رہے ہیں یہاں پہ. بآیت حمزہ کے اوپر کڑی حرکت یا مدہ الف مدہ کے قائم مقام. بآیتن یا کے اوپر زبر ہیں یہاں پہ دھیان رکھیں. یا پر کڑی حرکت نہ پڑھیں، اگر پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے. یہاں پہ ذکر ہے بآیتن ایک نشانی. اگر آپ پڑھیں گے بآیاتن تو بہت ساری نشانیاں ہیں. یہاں پہ ایک نشانی کا ذکر ہے. من ربکم نون ساکن کے بعد را ادغام بلا غنہ. انی اخلق لکم نون ساکن کے بعد میم ادغام شفی. من الطین فوق موٹا پڑھنا ہے. تو یا مدہ کہائی یا لین کہائی اتی طویری طوی یا لین. فانفخ اخفا کر رہے ہیں. فیہ فی یا مدہ فیکون طیرا تنوین کے بعد با اقراب کر رہے ہیں. بإذن اللہ لام سنہ کو باریک پڑھیں گے. وأبرئ الأکمہ ابرئ با کے اوپر قلقلہ حمزہ کو لام ساکن سے ملانا ہے. ابرئ یا سائلنٹ ہے، یا کو بالکل نہیں پڑھنا. اکمہ کاف پہ ہمس. والابرص لام ساکن کا دھیان رکھے، ہلنا اور با کو ہلا کے پڑھے، با پہ قلقلہ ہو رہا ہے.
وأحيي الموتى مولين تاکہ برکڑ شرکت الف مدد کے مقام بإذن اللہ وأنبئکم ساکن کے بعد با اخفا تأکلون تا کے بعد الف اور الف کے اوپر ساکن یہ حمزہ بن گیا جھٹکا دے کے پڑھنا ہے تأکلون لو و مد وما الف مد تدخرون خو کو موٹا پڑھنا ہے رو و مد فی مد بیوتکم یو و مد ان فی ذلک لآیۃ لکم تنوین کے بعد لام ادغام بلا غنہ ان کنتم اخوا کنتم میم ساکن کے بعد میم ادغام شفوی نی یا مدہ اور آخر میں مد وقفی تقبل اللہ منا ومنکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت 47، 48 اور 49 کو پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قالت، اس نے کہا، اس عورت نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کہاں سے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، ایک لڑکا یا ایک بچہ، ولم، اور نہیں، یمسسنی، چھوا مجھ کو، بشرن، کسی انسان نے، قالا، فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح سے ہو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا، جب، قضا، فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں یم سسنی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، میم سین سین اس کا روٹ ہے، اور یم سسنی کا مطلب ہوتا ہے مس کرنا، چھونا، ہاتھ لگانا کسی چیز کو۔ اور اس کے بعد ہے قضا، قاف، قوف، داد، یا، قضا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا یا کوئی کام پورا کرنا۔ ایک لفظ اور ہے اذا، جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی، انشاءاللہ بار بار قرآن میں یہ لفظ آتا ہے، یاد رکھیے۔ اذا جب آئے گا تو عام طور پہ اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، یہاں پہ بھی ماضی میں آیا ہے لیکن مستقبل کی خبر دے رہا ہے۔ تو جب، اور دوسری اس کی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ نوٹ کرنے والا ہے کہ جب کوئی اٹل بات کی جائے، یعنی یونیورسل ٹروتھ جس کو کہتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہو، جس کے نہ ہونے کی کوئی چانسز نہ ہو، جو کہ ہو کر ہی رہنی ہو کر ہی رہنے والی ہو، اس کے لیے اذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب از آتا ہے تو وہ ہمیشہ ماضی کے لیے آتا ہے، اذا جو ہے یہ مستقبل کے لیے عام طور پہ، لیکن کہیں کہیں ماضی کے لیے بھی آیا، لیکن ماضی کے لیے جیسے یہاں پہ بھی ماضی کے لیے لیکن مستقبل کی خبر دے رہا ہے۔ آیت نمبر 48 ہے، وَيُعَلَّمُهُ الْكِتَابَ، وَيُعَلَّمُهُ، اور وہ سکھائے گا ہو، اس کو، الکتابہ، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب اور حکمت۔ حکمت، ہا کاف میم، حکمت سے مراد ہے کہ دین کے کام، تہذیب کا کام، اخلاق کی تعلیم، یہ اس سے مراد ہے۔ تو جو حکمت بھری باتیں ہم عام طور پہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے حکمت۔ اور جب اس سے ایک علماء کرام نے ایک اس سے مراد جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا علم بھی لیا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمت کہا گیا ہے، لیکن یہاں پہ حضرت عیسیٰ کا ذکر آ رہا ہے، یہاں پہ اس کا ذکر نہیں کوئی بھی۔ آیت نمبر ہے 49، وَرَسُولًا، اور رسول، اِلیٰ، طرف، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، بے شک میں، قد، یقیناً، جئتکم، لایا تمہارے پاس، بھی آیتن، ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، بے شک میں، اخلق، میں بناتا ہوں، میں تخلیق کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، طین میں سے، مٹی میں سے،
कहैयती मानिंद शक्ल अत्तैर परिंदे की, फ़अन्फुहु फिर फूंक मारूंगा फीही उसमें, फ़यकूनु तो वो हो जाएगा तैरन परिंदा, बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, व उबरीउ और मैं तंदुरुस्त कर दूंगा अल अकमहा पैदाइशी अंधे को, वल अबरसा और बरस वाले को, व उहयिल मौता और मैं ज़िंदा करता हूँ मुर्दों को, बिइज़्निल्लाह अल्लाह की इजाज़त से, व उनब्बिउकुम और मैं ख़बरदार करता हूँ तुम्हें, बता देता हूँ तुम्हें, बिमा साथ उसके जो ताकुलूना तुम खाते हो, व मा तदखिरून और जो तुम ज़ख़ीरा करते हो, फ़ी बुयूतिकुम अपने घरों में, इन्ना बेशक फ़ी में ज़ालिका इसमें, इन बेशक इसमें लआयतन अलबत्ता निशानी है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम अगर हो तुम, मुमिनीन ईमान लाने वाले। इसके अंदर हम देखते हैं तयन को हम पहले समझते हैं, मिनत तयनी तो या नून, तयन कहते हैं मट्टी को, पानी में मिली हुई मट्टी को कहते हैं, यानी चिपकने वाली मिट्टी, लेकिन अगर पानी का असर ज़ाइल भी हो जाए तो उस मिट्टी को तीन ही कहा जाता है। कहैयती का हा या हमज़ा इसका रूट है, तीन का रूट मेरे ख्याल में मैंने बताया तो या नून, और हैया का रूट है हा या हमज़ा, और हैया कहते हैं मानिद। अब का जो है ना ये एक अलग लफ्ज़ है, का मानिद हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं पहले, हैयती, ये हैयत जो है, हैयत अलग लफ्ज़ है और का अलग लफ्ज़ है। का जो है हर्फ है, इसका मतलब होता है मानिद, और हैया सूरत, यानी किसी चीज़ की जो रफ़ सी इब्तदाई शक्ल होती है ना उसको हैयत कहा जाता है। और फिर उसके बाद है फ़अन्फुहु नून फ़ा खा, इसका मतलब होता है फूंक मारना, फ़अन्फुहु फिर मैं फूंक मारूंगा, पूरा तर्जुमा तो ये बनता है ना, फ़ा बस आ मैं, अनफुहु फूंक मारूंगा, फी उसमें। अच्छा, इसका मैं बता रही थी कि किसी चीज़ में फूंक मार कर हवा दाखिल करने को कहा जाता है, या पेट के फूलने के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वह उबरी उ, बा रा हमज़ा रूट है इसका, उबरी उ अच्छा करना, बरी करना नहीं हम कहते, बिल्कुल वही लफ्ज़ है, बरी कर देना यानी बीमारी से निजात दे देना, बरी कर देना। अल अकमहा कौफ काफ मीम हा, अकमहा पैदाइशी अंधा, मादरजात अंधा, वल अबरसा बा रा सौद, बरस उर्दू में भी हम बोलते हैं लेकिन कोढ़ी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेप्रेसी जो है ना एक बीमारी का नाम है। और फिर उसके बाद है तदखिरून, दाल खारा, तदखिरून होता है ज़ख़ीरा करना या जमा करना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान की 3 आयत को हम पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 47, 48 और 49। आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा और रूट वर्ड्स को हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे, आज समझेंगे तफसीर को। आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, हज़रत मरियम का ज़िक्र हो रहा है, पीछे से चलता आ रहा है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई कि तुम्हें एक बेटा अता किया जाएगा। अब वो यहाँ पे पूछ रही हैं हैरत से, कौलत उन्होंने कहा, रब्बी ए मेरे रब, अन्ना कहाँ से, यकूनु हो जाएगा, ली मेरे लिए, वालदुन कोई लड़का, वलम यम ससनी और हालांकि नहीं छुआ मुझको, बशरुन किसी इंसान ने। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बड़ा हैरान हो रही हैं ये बात सुनकर कि मेरे यहाँ लड़का पैदा होगा, तो वो हैरान होकर पूछ रही हैं कि ए अल्लाह मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, जबकि मुझे तो आज तक किसी मर्द ने छुआ ही नहीं। और इसमें एक ये भी पता चल रहा है कि वो कह रही हैं, वो गोया के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कह रही हैं कि मेरा निकाह नहीं हुआ, तो वो हैरत से, या आप कहें कि ये खुशखबरी सुनकर एक तो वो हैरान रह गई और साथ साथ वो फ़िक्रमंद भी हैं। और क्योंकि हर महज़्ज़ब मुआशरे में एक हमारी जो है औरत अगर माँ बनने का ऐलान करे तो ये तसव्वुर भी
بہت تکلیف دہ ہے، بہت بدنامی ہوتی ہے، اور کنواری ماں اور اس کے بچے کو معاشرہ بالکل قبول نہیں کرتا، اسلام میں بھی اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسے بچے کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، اگر ماں کنواری ہو مختلف طریقے سے بچے کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، پہلے تو یعنی کہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر کسی نہ کسی طرح سے وہ پیدا ہو جائے تو اس کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی بشارت دے رہے ہیں، ایک عظیم ہستی کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رب جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قالت ربی انا یکون لی ولد، مریم نے پوچھا۔ اب دیکھیے جبرائیل علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے تھے، لیکن جبرائیل سے مخاطب نہیں ہیں، فوراً اپنے رب سے مخاطب ہوئیں۔ فرشتے نے خوشخبری دی، لیکن وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں اے میرے رب، میرا بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، ایسا کون کر سکتا ہے جس کو اللہ سے شدید محبت ہو، جس کا اللہ سے مضبوط تعلق ہو، جو بندوں سے نہیں بلکہ اللہ سے امید رکھتا ہو، جو ہر چیز صرف اللہ سے مانگتا ہو۔ ایسا ہی شخص ہر مشکل میں، ہر خوشی کے وقت میں، ہر پریشانی میں اللہ سے مناجات کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے۔ اور یہاں اس سوال کے ذریعے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا میرا نکاح ہوگا اور پھر میری اولاد ہوگی، یا بغیر نکاح کے ایسا ہوگا، جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، میرا تو کبھی کسی مرد سے تعلق ہی قائم نہیں ہوا۔ تو اگر بغیر نکاح کے ہوگا تو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دل کو تسلی اور اطمینان دلانے کے لیے فرمایا، قالا، اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسا ہی کرتا ہے اللہ، جس کو چاہتا ہے اس کو تخلیق کرتا ہے، یعنی اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جیسا وہ چاہے، یعنی اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اگر وہ چاہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دے، جس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے، جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کن، اور اس کا معنی ہوتا ہے ہو جا، اور وہ فیکون یعنی وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی کام کے کرنے میں، کسی کام کے پیدا کرنے کے لیے اللہ کو کسی واسطے کی، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ واسطہ اور سبب تو اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں نا۔ وہ چاہے تو اصحاب کہف کو غار میں برسوں سلائے رکھے، وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دے، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں 100 سال سے زیادہ عمر تھی اولاد سے نواز دے، جبکہ بیوی بانجھ بھی ہوں، بوڑھی بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے اللہ کو صرف کن کہنا ہوتا ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلمہ کن بھی ہے، یعنی اللہ کا کلمہ کن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے کہتے ہیں کن اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، یخلق ما یشاء، جب کوئی صورت نہیں تھی، کوئی سبب نہیں تھا، وہاں سے اللہ نے پیدا کر دیا۔ کوئی صورت نہیں تھی نا۔ پیچھے آپ نوٹ کیجئے، ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، نوٹ کیجئے، پیچھے آیت نمبر 40 میں ہم نے پڑھا یفعل ما یشاء، حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد ہوئی، اس کے لیے اللہ نے کہا یفعل ما یشاء، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ وہ کام کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی ماں باپ موجود تھے، سبب موجود تھا، یہ الگ بات ہے کہ بڑھاپے میں لگ رہا تھا کہ نہیں ہو سکتا، لیکن ماں باپ موجود تو تھے۔ اللہ نے وہاں پہ فرمایا یفعل ما یشاء، اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، یعنی جب کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ وہاں سے پیدا فرما سکتا ہے، جب کوئی سبب نہیں ہوتا اللہ وہاں سے سبب بھی پیدا فرما سکتا ہے، اور کام جو کرنے والا ہے وہ کر بھی دیتا ہے۔ یعنی ہمارا بھروسہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں سوری، میں بھی یہاں پہ تھوڑا آیت کا اگلا حصہ چھوڑ گئی۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما، تو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 48 ہے، وہ یعلمہ الکتاب، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں، یعنی وہی اللہ عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ اب یہاں پہ یہ سمجھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے قلبی اطمینان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید صفات اور مزید
خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کتاب سے مراد کیا ہے، قانون الہی، اور حکمت سے مراد وہ تفسیرات جو کلمات الہی میں آئیں، کتب الہی میں آئیں، ان کی تفسیر جو ہے وہ حکمت کہلاتی ہے۔ یعنی جو اخلاقیات ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، وہ سب حکمت میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی کہا جاتا ہے کہ لکھائی بہت ہی بہترین تھی، بہت خوبصورت تھی۔ وہ تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت عدن اپنے ہاتھ سے بنائی، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تورات اور انجیل دونوں کتابیں سکھائیں۔ حضرت عیسیٰ تورات اور انجیل کے حافظ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا حافظہ بھی بہت اچھا تھا۔ علماء یہود جو ہیں وہ جب ان سے کسی بات پہ جھگڑا کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے حوالے دیا کرتے تھے زبانی، تو ان کو لاجواب کر دیتے تھے، اور ان کے حافظے، حکمت اور علم پر وہ دنگ رہ جاتے تھے۔ ان کے دلائل کے اوپر وہ بالکل خاموش رہ جاتے تھے، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بس بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا نا۔ وہ پرانی شریعت یعنی تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس کو بھی ساتھ ساتھ سکھا رہے تھے، اس میں درستگی کر رہے تھے جو انہوں نے غلطیاں اس میں کی ہوئی تھیں، اور ساتھ ساتھ انجیل بھی سکھا رہے تھے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اب تورات میں صرف احکامات تھے، حکمت نہیں تھی، جبکہ انجیل میں حکمت تھی، احکامات نہیں تھے۔ وہی بات جو پہلے میں نے کہی، جیسے کہ کتاب اور حکمت ہے، آپ اس کو تورات اور انجیل کے اوپر رکھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کتاب سے مراد ہے، یہاں پہ ہم لے سکتے ہیں ایک یہ اس کی ٹرانسلیشن کی جا سکتی ہے کہ کتاب سے مراد تورات ہے اور حکمت سے مراد انجیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تورات میں احکامات تھے جو کتاب میں دیے جاتے ہیں، اور انجیل میں وہ ان احکامات پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ تو اس میں تورات میں احکامات نہیں تھے، اور انجیل میں احکامات نہیں تھے، حکمت تھی، احکامات نہیں تھے۔ اور تورات میں جیسے پہلے وضاحت کر چکی ہوں کہ صرف احکامات تھے، حکمت نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ کو جب نبوت ملی تو ان کی عمر 30 سال تھی۔ 3 سال تک وہ مسلسل سیاحت کرتے رہے، گھومتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اور دعوت دینے کے لیے سفر کرتے رہے۔ اسی لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ ابھی میں آگے چل کے ایک اور بھی اس کی وضاحت کروں گی۔ ویسے میں آپ کو یاد ہوگا مسیح کے حوالے سے میں پوری وضاحت کر چکی ہوں، کن کن وجہ سے حضرت عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ برسبیل تذکرہ پھر آ گیا تو میں نے کہا آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرا دوں۔ سیاحت کرتے تھے بہت زیادہ، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ یہود کو تورات کے احکامات یاد دلاتے جن میں وہ رد و بدل کر چکے تھے۔ یہود پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا قطعاً اثر نہیں ہوا، اور یہود عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، اور یہاں تک کہ حضرت زکریا پر حضرت مریم سے زنا کا الزام لگایا اور ان کو قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی، زکریا علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق کی، تو انہیں بھی قتل کر دیا۔ اس قدر ناہنجار لوگ تھے یہ۔ آیت نمبر 49 پر چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَسُولًا، اور رسول ہوگا اِلیٰ طرف بنی اسرائیل کی طرف۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب نوٹ کیجئے، یہاں رسول کا لفظ آیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نبی کا لفظ آیا تھا، یہاں پر رسول کا لفظ آیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، اس لیے قتل کر دیے گئے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے بہت سے دیگر انبیاء کو بھی قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اس لیے وہ قتل نہیں کر سکے۔ رسول کو قتل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کو ایسے ہی اوپر اٹھا لیا۔ رسول وہ جن پر کتاب نازل کی گئی، نبی وہ جو اللہ کے پیغمبر تو تھے لیکن حامل کتاب نہیں تھے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے اور ان پر عمل کرنے اور کرانے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو حضرت عیسیٰ کو کتاب دے کر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل کر لی تھی، کچھ چیزیں خود پر حرام کر لی تھی، اور کچھ حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا۔ پھر کہا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
السلام اپنے رسول ہونے کا ثبوت کس طرح دیں گے کہ 5 معجزات لے کر آئیں گے اور لوگوں سے کہیں گے انی بے شک میں قد تحقیق جئتکم لایا ہوں تمہاری طرف بآیت من ربکم اللہ کی طرف سے ایک نشانی، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے، یہاں بآیتن آیا یعنی ایک نشانی، یہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو معجزات جو دیے تھے 11 معجزات ہم دیکھتے ہیں نا، ان کو معجزات دیے تھے، تو مراد یہ ہے کہ ان کی 11 معجزات نہیں تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 11 معجزات دیے گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں ہم نے پڑھا 5 معجزات دیے گئے تھے، اور ان کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی، لیکن یہ 5 معجزات اور ان کی پیدائش یہ ساری نشانی تھی اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی یہ معجزات ایک نشانی تھی۔ اس کو سمجھ لگی آپ کو؟ آیتن واحد کا صیغہ کیوں استعمال ہوا کہ تمام معجزات جو ہیں وہ ایک نشانی تھی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب معجزات کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی حیت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہاں اخلقو میں تخلیق یعنی پیدائش کے معنی نہیں ہے، کیونکہ تخلیق تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے اور تخلیق کرنے پر اللہ کی ذات ہی قادر ہے۔ یہاں پر اخلقو کے معنی ہے میں مٹی سے پرندے کی ظاہری شکل و صورت بناتا ہوں، گھڑتا ہوں، پھر پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے، یعنی پھونک مارنے سے مٹی کا پرندہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے، اور یہ سب باذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اس معجزے کو اپنی قدرت نہیں کہہ رہے، اللہ کے حکم قرار دے رہے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو ان میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے قدرت ہوتی، یعنی یہ بھی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اور ان معجزات میں سے ایک یہ ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے تھے، معجزہ نبوت کی دلیل اور نبوت کی نشانی ہوتی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے نا یہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اب دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو صحت مند کر جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کا زمانہ تھا، بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، نوٹ کیجئے۔ طب کا فن اپنے عروج پر تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یونان میں سقراط، بقراط اور ارسطالیس کی بہت شہرت تھی، تو عیسیٰ کو طب کے ایسے معجزے عطا کیے گئے جو طب کے بڑے بڑے ماہرین کو بھی لاجواب کر گئے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کو معجزات دیے گئے جادو کے، کیونکہ وہ جادو کا زمانہ تھا، تو یہ طب کا زمانہ تھا، طب کے معجزات دیے گئے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے ان پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو باذن اللہ وہ بینا ہو جاتے تھے اور دیکھنے لگ جاتے تھے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد چوتھے معجزے کا ذکر ہے کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، بہت ہی کمال کا معجزہ تھا۔ ایسے ہی ہے نا، مردوں کو زندہ کر دینا بالکل ممکن، ہم تو ممکن ہی نہیں سمجھتے۔ یہاں دوبارہ باذن اللہ کہہ کر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ معجزہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتا تھا، بار بار باذن اللہ، اسی لیے آ رہا ہے کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا عاجز بندہ اور رسول ہوں، یعنی یہ معجزات بظاہر تو میرے ہاتھ پھیرنے سے ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو باذن اللہ کہتے ہیں، اور جب مردہ کو زندہ کیا کرتے تھے تو اسے کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ تو اب یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ پھر نوٹ کیجئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مسیح اسی لیے کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اسی لیے کہا گیا کہ ان کے مسح کرنے سے مردہ زندہ ہو جاتے تھے اور بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے، تو مسیح کی دوسری وضاحت بھی یہاں پہ آ گئی۔ تو آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانی ہے۔ یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے لیے یہ سارے معجزات کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بڑے بڑے معجزات دے کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، رسول ہونے کی ان معجزوں نے تصدیق بھی کی، لیکن یہود ایمان ہی نہیں لانا چاہتے تھے۔ دل کے اطمینان کے لیے تو یہ کافی تھے معجزے، لیکن وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ کافی تھا، یہ چیزیں ظاہر کر رہی تھی، لیکن یہودی ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے، دل تو مان رہا تھا ان کا، لیکن زبان سے انکار کر رہے تھے۔ اس وجہ سے وہ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، یعنی یہ بڑے معجزات بھی ان کے ایمان لانے کے لیے ناکافی ہو گئے، کافی نہیں تھے وہ ان کے لیے، یہ بھی کافی ناکافی ہو گئے۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں ایک معجزہ کا ذکر کرنا بھول گئی ہوں کہ میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو۔ آخر میں ہم دیکھیے وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے
گھروں میں، یعنی یہ بھی ان کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کے آئے اور کیا تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ تو اس میں پھر آخر میں اللہ نے کہا ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، لیکن ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے جیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنا التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه فالنظر في عجائبه والعمل بذلك مع بقيت إنك على كل شيء قدير۔